السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ہماری زبان پہ جب یہ فقرہ جاری ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں، قلب مزمحل ہو جاتا ہے، دل و دماغ فکر مند ہو جاتا ہے، آخر یہ فقرہ زبان پہ کیوں جاری ہوا۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کے مجلس سیوم میں اکٹھا ہوئے ہیں وہ یقیناً ہمہ جہت شخصیت تھی، بڑی خوبیوں کی مالک تھی، بیک وقت ایک شفیق باپ بھی تھے، ایک خوش خلق اور ملنسار شخصیت بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قاری قرآن اور عالم قرآن بھی تھے۔ ممبئی کے مومنین اس بات سے واقف ہیں کہ مرحوم مغفور جناب مولانا سید ظفریاب علی رضوی صاحب، جن کا تعلق اعظم گڑھ سے تھا مگر عرصہ دراز سے وہ اسی شہر ممبئی میں مقیم رہے، اور نہ جانے کتنی نسلوں کو انہوں نے درس قرآن دیا اور تعلیمات قرآنی سے روشناس کرایا۔ بڑھ چڑھ کر عزاداری میں حصہ لیتے تھے، مجلسوں میں سب سے آگے بیٹھتے تھے، زار و قطار روتے تھے، اور خاص شناخت یہ رکھتے تھے کہ مجلسوں کے بعد وہ زیارت شہدائے کربلا علیہم السلام بآواز بلند پڑھایا کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، ہم رو رہے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہم افراد خاندان کے لیے کچھ اور تو نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، باغ جنا میں آج پیمبر کے پاس ہیں، آنکھیں تو رو رہی ہیں کہ ہم سے بچھڑ گئے، دل مطمئن ہے ساقی کوثر کے پاس ہیں۔ یقیناً ان کا فراق ایک صدمہ جانکا ہے، مگر دل کی تقویت کا ذریعہ ذکر محمد و آل محمد ہے۔ بنابری آج ان کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس سیوم کا انعقاد زینبیہ چینل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ جہاں جہاں بھی ہمارے ناظرین ہیں، ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں کہ ہماری مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمانے کے لیے ہم نے گزارش کی اپنے چھوٹے بھائی عزیز ترین برادر وسیم حلانی سے، اور انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا، وہ موجود ہیں، وہ تلاوت سورہ یاسین کے ذریعے اس مجلس کا باقاعدہ آغاز فرما رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس کے آغاز کے لیے اور مرحوم کی تربیہ روح کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون،
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون القديم ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ممن بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثالا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا
أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین، ابھی آپ کے سامنے وسیم حلانی صاحب تلاوت سورہ یاسین کا شرف حاصل کر رہے تھے. چونکہ مرحوم کو قرآن خوانی سے اور درس قرآن سے ایک اچھا خاصا شغف تھا اور وہ خود بھی تلاوت قرآن کو عزیز رکھتے تھے، دوست رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کا سلسلہ جاری رہے. چنانچہ مجھ سے بر وقت مرحوم کی چھوٹی بیٹی نے فرمائش کی کہ ہم چاہتے ہیں نصیر بھائی کہ ابا کی مجلس میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے. الحمدللہ ہم نے گزارش کی وسیم صاحب سے اور انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا. ظاہر ہے کہ بچوں کی تسکین کے لیے اب اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں کہ ہم ان کے جذبات کی قدر کریں، اور پھر وہ جذبہ جو ایک عظیم ترین عبادت کا درجہ رکھتا ہو اس کا احترام کرنا یقیناً ہمارا فریضہ تھا. آئیے حضرات، مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ہم نے قبل مجلس سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے گزارش کی ہے ممبئی کے مشہور و معروف سوزخاں محترم جناب نیّر صاحب جونپوری سے. وہ انشاءاللہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، مگر ان کا استقبال ام محترم حضرت رضی اعظمی کے ان اشعار سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ سرزمین ممبئی کی کل طلب جو جان تھا، سرزمین ممبئی کی کل طلب جو جان تھا، ایک عظیم انسان اعظم گڑھ کی وہ پہچان تھا. ایک عظیم انسان اعظم گڑھ کی وہ پہچان تھا، کامیابی اور ظفر یابی نہ کیوں ملتی اسے، کامیابی اور ظفر یابی نہ کیوں ملتی اسے، مولوی ذاکر معلم عالم قرآن تھا. کامیابی اور ظفر یابی نہ کیوں ملتی اسے، مولوی عالم معلم عالم قرآن تھا. اور آئی جنت سے ندا وہ اپنے گھر میں آ گیا، آئی جنت سے ندا وہ اپنے گھر میں آ گیا، جس کے استقبال کو در پہ کھڑا رضوان تھا. آئی جنت سے ندا وہ اپنے گھر میں آ گیا، جس کے استقبال میں در پہ کھڑا رضوان تھا. آئیے حضرات، میں اب گزارش کروں محترم جناب نیّر صاحب جونپوری سے کہ وہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں. اس کے بعد خطیب مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. استقبال فرمائیے محترم جناب نیّر صاحب جونپوری کا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آرزوئے ملتے آلے نبی بڑھتی گئی، آرزوئے ملتے آلے نبی
بڑھتی گئی ذکر حق کرتے رہے اور زندگی بڑھتی گئی کربلا والوں کی جتنی تشنگی بڑھتی گئی قوت صبر و تحمل اور بھی بڑھتی گئی قوت صبر و تحمل اور بھی بڑھتی گئی جان دے کر دین کو بخشی 72 نے شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی سن لیا جب سے کہ آتے عہد میں مرتضیٰ سن لیا جب سے کہ آتے عہد میں مرتضیٰ قلب مومن میں تمنا موت کی بڑھتی گئی قلب مومن میں تمنا موت کی بڑھتی گئی پنجتن کے بعد مثل پنجتن آتے رہے پنجتن کے بعد مثل پنجتن آتے رہے آیت تطہیر کی حق اور بھی بڑھتی گئی آیت تطہیر یہاں سے آپ مسائل کو چاہیے مزہ فرمائیں دیکھ کر عزم جمع کا حوصلہ بڑھتا ہوا دیکھ کر عزم جمع کا حوصلہ بڑھتا
بڑھتا ہوا سینہ اکبر میں نظر کی بڑھتی گئی سینہ اکبر میں نظر کی بڑھتی گئی باپ تو معصوم تھا اکبر کا صدمہ سہ گیا باپ تو معصوم تھا اکبر کا صدمہ سہ گیا ایک ماں تھی جس کے دل کی بے قراری بڑھتی گئی ایک ماں تھی جس کے دل کی رو دیے ہارے علی اصغر پہ خود اہل جعفر اور تیر کھا کر بے زباں کی جب ہستی بڑھتی گئی نیر شیرو سخن تو بن گیا جب سے نصیب نیر شیرو سخن تو بن گیا جب سے نصیب تیرے حصے میں دعائیں فاطمی بڑھتی گئی تیرے حصے میں دعائیں فاطمی بڑھتی گئی جزاک اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم جناب نیر صاحب جون پوری جو آپ کی خدمت میں پرسوز آواز میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے. محترم جناب نیر صاحب جون پوری نے اپنا وہ سلام پیش کیا جو عام طور پہ وہ مجالس ایصال ثواب میں پڑھا کرتے ہیں. ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آئیے حضرات اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کی خدمت میں خطیب مجلس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں خود سوچ رہا تھا کہ میں جد امجد مرحوم کے لیے کیا کہوں، کیسے کہوں، لفظ بھی نہیں ہے، الفاظ نہیں ہیں، فکر ساتھ نہیں دے رہی ہے، مگر میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھیلی جہاں میں جوں ہی تری موت کی خبر، پھیلی جہاں میں جوں ہی تری موت کی خبر، جس نے سنا وہ ماہی بے آب ہو گیا. پھیلی جہاں میں جوں ہی تری موت کی خبر، جس نے سنا وہ ماہی بے آب ہو گیا. اور جس نے گزاری طاعت خالق میں ساری عمر، صرف بچوں کے لیے
تسلیت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس شعر کے اندر بالخصوص ان کے فرزند ارجمند عالم دین برادر عزیز حجت الاسلام مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب جو اس وقت دوہری اذیت میں مبتلا ہیں، ان کے لیے صرف تسکین کا سامان یہی ذکر اہل بیت ہے. یہ شعر عرض کر رہا ہوں میں ان کی خدمت میں، یقیناً انہیں سکون حاصل ہوگا اس شعر کے ساتھ کہ جس نے گزاری طاعت خالق میں ساری عمر، جس نے گزاری طاعت خالق میں ساری عمر، دنیا و آخرت میں ظفر یاب ہو گیا. جس نے گزاری طاعت خالق میں ساری عمر، دنیا و آخرت میں ظفر یاب ہو گیا. آئیے حضرات، میں اسی معلم قرآن اور بہترین عزادار حسین کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت کے اختتام پر خطیب مجلس کو زحمت دینا چاہتا ہوں، مگر اس درخواست کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات ایک بار مل جل کر مرحوم کی ترویح روح کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. آئیے میں اب بڑے ادب کے ساتھ ہر پہ التماس لے کر چلوں. خطیب مجلس کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں برادر علام حجت الاسلام المسلمین الحاج مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ سے، جو بنارس سے اس وقت میرے ساتھ ہیں، مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں. آپ تمام حضرات مرحوم کی شادمانی روح کے لیے اور مولانا کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا علي عليه الصلاة والسلام: من عمل لدينه كفاه الله أمر دنياه.
مولا کائنات کے ایک فقرے کو عنوان سخن قرار دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ مجلس اصال ثواب کی اور ایک ایسی شخصیت کے سلسلے میں اصال ثواب کی ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، علم اور تعلیم کی اشاعت میں عمر صرف کی ہے۔ لہذا میں نے مولا کائنات کے جس فقرے کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں جس انسان نے بھی اپنے دین کی خدمت میں اپنے سارے عمل کو لگا دیا، اپنا سارا وقت صرف کر دیا اپنے دین کے لیے، تو اللہ اس کے دنیاوی امور میں اس کو بے نیاز بنا دے گا۔ کفاہ اللہ امر دنیا، یہ ایک وعدہ ہے میرے مولا کا، یا یقین دہانی ہے میرے مولا کی کہ ایک بشر کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی دین کی راہ میں صرف کرے۔ کائنات انسانوں کی آبادی سے پر ہے، انہی انسانوں میں اچھے انسان، برے انسان، یہ سب تعبیر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ کوئی بھی انسان برا اس کائنات میں وجود میں نہیں آتا۔ یہ دنیا اسے برا بنا دیتی ہے، یہ دنیا اسے شر کے اوپر بازار کر دیتی ہے، یہ دنیا اسے برائیوں کی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن پیدائش کے اعتبار سے، تولد کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ انسان اس کائنات میں جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ بہتر بارہا سنتے رہتے ہیں کہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر۔ تو جب فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کو تبدیل کون کرتا ہے؟ ان کے والدین ہیں کہ جو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ ابواہما، سوائے ان کے والدین کے کہ وہ یا انہیں یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، جس طرف لے جائیں، لیکن فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ اب اس فطرت اسلام کے اوپر اگر کوئی آخر وقت تک رہ جائے، فطرت اسلام پر کوئی آخر وقت تک باقی رہ جائے، تو وہ ان انسانوں میں سے شمار کیا جائے گا کہ جن کی ہدایت کا اور جن کے نجات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بہرحال مجھے اس معاملے میں اس وقت جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے، خیرکم، ان میں بہترین کون ہے؟ انسانوں میں بھی افضل ترین کون ہوتا ہے، بہتر کون ہوتا ہے، عمدہ کون ہوتا ہے، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، قرآن کریم جیسی عظیم المرتبت کتاب جو اعجاز والی بھی ہے، ہدایت والی بھی ہے، جس کے اندر ہر خوش کو تر پایا جاتا ہے، اس کتاب کی خدمت کرنے والا، اس کتاب کے سلسلے سے اقدام کرنے والا، اس کتاب کے بارے میں اپنے فرائض کو انجام دینے والا، بہرحال اس کائنات میں سب سے عمدہ کہلائے گا، کیونکہ یہ الہی کتاب ہے اور الہی کتاب کے مطابق اگر کوئی رہ جائے۔ اسی لیے روایتوں میں آپ دیکھیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین فرد وہ ہے کہ جو قرآن کریم سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔
جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، پوری بمبئی کے ہر رہنے والے زیادہ تر وہ افراد ہیں، نئی نسل کی بات نہیں کرتا، مگر آج سے کچھ عرصے قبل کی نسل تک کسی سے بھی اگر آپ معلوم کرتے ہیں تو آپ کو وہ بتائے گا کہ ہاں کون ہے کہ جو معلم قرآن ہے، جس نے قرآن کریم گھروں میں جا کر کے لوگوں کو سکھایا۔ مرحوم مولانا ظفریاب علی صاحب قبلہ، جن کے اصالہ ثواب کی یہ مجلس ہے، خدا ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ ترین جگہ عنایت فرمائے، انہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے اسے قرآن مجید کے سکھانے کے اوپر، قرآن مجید کو صحت کرانے کے اوپر، قرآن مجید تصحیح کرانے کے اوپر، یعنی جن پڑھنے والوں کی قرأت کو درست کرایا، قرآن مجید سکھایا، قرآن مجید بتایا۔ تو پوری زندگی اس شخص کی اگر دیکھا جائے، پوری حیات اگر دیکھا جائے تو اس راہ میں گزری ہے۔ ایک انسان کے لیے مولائے کائنات کا یہ فقرہ، من عامل لدینہ کفاہ اللہ امر دنیا، اللہ اس کو اس کے دنیا کے امر میں بے نیاز بنا دیتا ہے، بے نیاز بنا دیتا ہے، کفاہ، خود اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود غور کریں، یعنی اس انسان کو فکر معاش کے اندر مبتلا نہیں ہونا پڑتا۔ حیات کو موصوف کی اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو پوری زندگی میں بھی امرار معاش کے لیے کبھی متفکر نہیں پایا۔ ہاں کثیر العیال تھے، مگر خدمت دین کرتے تھے اور پورے طور پر بھروسہ کرتے تھے، اللہ کے اوپر توکل کرتے تھے۔ جہاں تک اچھائیوں کی بات ہے، دوسروں کے ساتھ خوش خلقی سے ملنا، خوش کلامی، آپ کا شیوا، ضیافت کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ آپ کا شیوا، یہ آپ کا طور طریقہ، جو لوگ قریب سے واقف ہیں وہ سب جانتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میں صرف اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے ایک عزیز کی بات ہے، نہیں، عزیز کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے انسان کی بات ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی دین کی راہ میں اس طریقے سے گزارا ہے۔ دیکھیں آپ توجہ کیجیے، دعاؤں کے اندر مشغولیت، عبادتوں میں مشغولیت، ذکر خداوندی کو بلند آواز سے کہنا، مسجد کی زینت بنے رہنا، یہ سارے اوصاف تھے کہ جو موصوف کے اندر پائے جاتے تھے۔ مولا کائنات نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ سنو، اعطوا اعینکم حظ من العبادہ، تم اپنی آنکھوں کو بندگی کا حصہ عطا کر دو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو، تم اپنی آنکھوں کو بندگی کا حصہ عطا کر دو۔ امام سے سوال کیا گیا، قیلا وما حظھا من العبادہ، یہ آخر عبادت کا حصہ کیا ہے کہ جو اس آنکھ کے لیے ہے؟ آنکھوں کو اس کی اطاعت کا حصہ، اس کی عبادت کا حصہ یہ عطا کر دو، تو یہ ہے کیا؟ امام سے یہ سوال کیا گیا۔ دیکھیں آپ غور فرمائیں کہ اس روایت کے اندر جو مولا کائنات سے یہ بیان کی جا رہی ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو عبادت کا جو حصہ ہے وہ حصہ عطا کرو، اس کا حظ عطا کرو، اس کا حصہ عطا کرو، دے دو اس کی اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو دے دو، اس کی عبادت کا جو اس کی حصہ ہے وہ عطا کر دو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مولا سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ عبادت میں اس کا کیا حصہ ہے، یہ نظر کے اندر اور عبادت کا حصہ یہ کیا ہے؟ اس کو ادا کر دو، اس کو دے دو۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حصہ کیا ہے؟ النظر فی المصحف، پہلا ہی فقرہ مولا کا ہے کہ آنکھوں کی عبادت کا حصہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں مصحف الہی کے اندر ڈوبی رہیں۔ النظر فی المصحف، تمہاری نگاہیں کہاں جائیں؟ قرآن مجید کے اندر جائیں، قرآن مجید میں تمہاری نگاہیں ضم ہوں، قرآن مجید میں تمہاری نگاہیں پڑی رہیں۔
النظر فی المصحف، دیکھنا کس کی طرف؟ مصحف کی طرف. والتفکر فیہ، صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر بھی کرتے رہنا. والاعتبار عند عجائبہ، اور جو قرآن کے غرائب، قرآن کی عجائب ہیں، ان کے اوپر تمہاری اعتبار کی کیفیت بھی یہ ہے تمہاری آنکھوں کا حصہ، جو عبادت کا حصہ ہے، اسے عطا کرو. یعنی قرآن کو فقط رٹ لینے کا نام عبادت نہیں ہے، قرآن کو فقط دیکھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے. قرآن کو اس نظر سے دیکھو کہ جس سے تمہارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ فکر تمہاری اجاگر ہو جائے. قرآن کو اس اعتبار سے دیکھو کہ اعتبار تمہارے اندر پیدا ہو جائے. قرآن کے نظائر غرائب، قرآن کے عجائب، قرآن کے اندر جو معجزات ہیں، جو پند ہیں، جو نصائح ہیں، ان نصائح، ان چیزوں سے درک کرو، ان چیزوں سے کشف کرو، ان چیزوں سے اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کرو. تب ہے تمہارے، یہ ہے ایک انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرنا جو مولا کائنات نے عطا کیا. مولانا مرحوم بے شک اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم اس انسان کی مہم ہیں کہ جس کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ہم بھی علی کے ساتھ بھی ہیں، قرآن کے ساتھ بھی ہیں. پوری زندگی آپ کی. عزیزان محترم، اگر انسان غور و فکر کرے، اگر انسان فکر کرے تو اس کے روایتیں خود اسے سہارا دے کر کے لے جا رہی ہیں اس منزل تک کہ جن منزلوں میں ایک انسان واقعی انسان کس اعتبار سے ڈھلتا ہے، کس اعتبار سے بنتا ہے، اس کی طرف حدیث ہم کو متوجہ کر رہی ہیں. دیکھیے، روایت کے فقرے، ہر انسان اچھائی چاہتا ہے، ہر انسان بھلائی چاہتا ہے، ہر انسان نیکی چاہتا ہے، ہر انسان تلاش میں رہتا ہے ان چیزوں کی، اگر واقعی انسان ہے. اب میں آپ کی خدمت میں جو بات پیش کر رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا. ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جمع الخیر فی ثلاث، تمام بھلائیاں، تمام اچھائیاں 3 باتوں میں اکٹھا کر دی گئی ہیں. 3 باتوں میں تمام بھلائیوں کو سمو دیا گیا ہے. جمع الخیر کلہ فی ثلاث، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے، ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے 3 باتوں میں. اگر یہ 3 باتیں ہیں تو بھلائی، نیکی، اچھائی، اس کا محور ہو تم. اس کے اندر یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ النظر والسکوت والکلام. بھلائیوں کا ایک تعلق آنکھوں سے ہے، ایک تعلق سکوت سے ہے، ایک تعلق کلام سے ہے. ان 3 چیزوں کے اندر تمام بھلائیوں کو جمع کر دیا گیا ہے. دیکھیں، اس کے اندر بھی جو بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ اس کے اندر بھی گفتگو آ رہی ہے نظر کی. یعنی انسان، اب اس نظر کے بارے میں بس خالی ایک جملہ مجھے آپ کو کہہ کے آگے بڑھ جانا ہے. بھلائی، اچھائی، نیکی، خیر، ان سب کے بارے میں جب گفتگو کی جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو اکٹھا کیا گیا 3 باتوں میں. ان میں سے پہلی چیز ہے النظر. یہ نظر کے اندر کیا ہے؟ اب اسی کی شرح میں ایک فقرہ جو اس حدیثی کا حصہ ہے اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 چیزوں کو نہیں، صرف اس ایک، کیونکہ مجھے اس وقت گفتگو اس سلسلے سے کرنی ہے کہ ایک مرد کہ جس کی نظر کی وسعت قرآن مجید کی طرف تھی، کیسے تھی، کس انداز سے وہ تھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کوئی مفسر نہیں تھے، وہ کوئی بہت بڑے قرآن مجید کی درس دینے والے، یعنی اس اعتبار سے تفسیر و تشریح و تعویل کرنے والے نہیں تھے. لیکن قرآن کے عبارتوں سے، قرآن کے نصیحتوں سے پند لینا، عبرت لینا اور لوگوں کو سمجھانا یہ آپ کا شیوا اور طور طریقہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ نظر، فَكُلُّ نَظْرَةٍ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ. توجہ کریں، یہاں پر یہی ہے مرحلہ.
ایک انسان کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے یہ جو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے جو نظر دی ہے، اللہ نے جو یہ بس دیکھنے کی قوت دی ہے، یہ کس راہ میں جانی چاہیے. اب اس کو اگر آپ متوجہ ہو جائیں تو اس ایک جملے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. فَكُلُّ نَظْرَةٍ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارٌ، ہر وہ نظر کہ جس میں کہیں سے بھی عبرت نہ پایا جائے، اعتبار نہ پایا جائے، تو پھر فَهُوَ سَهْوٌ، وہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں کس لیے پڑھی ہیں، آنکھیں کس لیے ملی ہیں، نظر کس لیے ملی ہے، یہ دیدہ کس لیے ملا ہے. یہ اس لیے ملا ہے کہ ہم اعتبار کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں، عبرت کی صلاحیت پیدا کریں. دیکھیے دنیا کی کوئی بھی شے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس سے پند اور نصیحت لینا چاہیں تو ہم لے سکتے ہیں اور اس سے اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں. کہا گیا ہے کہ بالغ نہیں انسان کا تعقل، ورنہ ہر ذرہ ہمک رہا ہے کچھ کہنے کو. آپ کے پاس اللہ نے جو نظر دی ہے، جو وسعت دی ہے، اس کو آپ صرف تو کریں، پھر دیکھیں کس طریقے سے انسان کی زندگی دین کی راہ میں کیسے صرف ہوتی ہے. اپنے نظر کو اعتبار بنا دو، اپنی نظر کو قابل عبرت بنا دو. ہر وہ نظر کی جس میں اعتبار نہ پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فَهُوَ سَهْوٌ، وہ ایک بھول ہے، وہ ایک غلطی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ قرآن مجید کو اگر دیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو کس جہت سے دیکھ رہے ہیں اسے دیکھیے. الہی کتاب مصحف باری تعالی، اس کی قیمت و قدر و منزلت کو پہچانتے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. عزیزان محترم، یہ قرآن مجید کہ جو خود اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، فلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں غور و فکر کرتے اس قرآن مجید میں؟ کیوں دعوت دے رہا ہے؟ کیوں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے؟ کس لیے دعوت دے رہا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے نا. یہ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. ارے روایت چھوڑیے، قرآن مجید کے سلسلے سے آپ اگر دیکھیں گے، اتخذونی مہجورہ کا فقرہ جو روایت میں آیا پیغمبر کی طرف سے کہ قرآن شکایت کرے گا کہ انہوں نے ہمیں ترک کر دیا تھا، انہوں نے ہمیں اپنایا نہیں تھا. یہ شکایت کرے گا قرآن محشر میں لوگوں کی. اس کو کیوں شکایت کرے گا؟ اس کو کیا وجہ ہے؟ وجہ شکایت کیا ہے؟ اتخذونی مہجورہ. ہم نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہم اس کو تلاوت کی نظر سے ہی کم سے کم دیکھ لیں. ہم نے اس قابل بھی نہیں سمجھا. یہ اللہ کی کتاب، ہاں بڑی عظیم ہے صاحب، سر پہ اٹھا لیجئے، بڑی عظیم ہے صاحب، احترام سے چوم کے رکھ دیجئے. بھائی یہ دعوت دے رہی ہے، غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے. کہہ رہی ہے ہمارے اندر غور کرو، ہمارے دامن میں فکر کرو. یاد رکھو کہ اس قرآن مجید نے جو انسان کو سکھایا ہے، مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے پاس آ کر بیٹھنے والے دو طریقے کے ہیں، یا ہدایت لے کر اٹھنے والا. اب دوسرا جملہ وہ بہرحال عام فہم تو نہیں ہوتا بظاہر، لیکن او اما یہ لفظ آیا ہے، گمراہی کی ایک ضلالت، اندھیاپن لے کر کے اٹھتا ہے. یعنی یا تو اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا رہتا ہے کہ قرآن مجید سے کوئی فیض نہیں اٹھا پاتا، اور یا ایسا پردہ کھل جاتا ہے کہ صرف ہدایت اسے ملتی جاتی ہے، وہ سب لے کے جاتا ہے. یہ قرآن کے اندر تاثیر ہے، دونوں تاثیر ہے اس کے اندر. یاد رکھیے کہ قرآن مجید جس طریقے سے ہے بالکل وہی کیفیت قرآن مجید کہ ہم نشین آل محمد کی بھی ہے. ان کے پاس بھی بیٹھنے والا یا ہدایت لے کر جاتا ہے، یا ان سے پردہ اس کی نگاہوں پہ پڑ جاتا ہے. ان کے فضائل اسے بیٹھ کر کے بھی حاصل نہیں ہو پاتے، عظمتیں بیٹھ کے بھی حاصل نہیں ہو پاتی دیکھنے کے باوجود. جیسے قرآن مجید نے پیغمبر سے کہا کہ میرے پیغمبر تم اگر غور و فکر کرو گے تو دیکھو گے کہ ان کی نگاہیں ہیں تمہاری طرف، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، مگر یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ تم گمان کر رہے ہو کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، مگر یہ تمہیں دیکھ نہیں رہے ہیں. ان کی آنکھوں پہ
پردے پڑے ہوئے یہ تمہیں دیکھ نہیں رہے ہیں. وہی کیفیت پیغمبر میں پیغمبر کے پاس، مگر پیغمبر کو دیکھ، بظاہر پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، مگر قرآن کہہ رہے ہیں یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہیں. یہی صورتحال ہماری اور آپ کی ہوتی ہے کب؟ جب آل محمد کے فضائل کی بات آتی ہے تو بھی، قرآن مجید کی بات آتی ہے تو بھی کبھی کبھی ہم سامنے چیزیں دیکھتے ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہو پاتا. بظاہر ہماری کتاب نظر پڑ رہی ہے مگر اس کے باوجود ہم اس لیے کہ ہم اعتبار نہیں پیدا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے وہ چیز جو حاصل کرنی چاہیے وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے یہ کیفیتیں پیدا ہو رہی ہیں. عظیم المرتبت وہ انسان ہے کہ جو قرآن مجید کے پاس بیٹھ کر ہدایت لیتا رہے اور ہدایت لے کر کے اٹھتا رہے. آل محمد کے پاس بیٹھ کر ہدایت لیتا رہے اور ہدایت لے کر اٹھتا رہے. ہدایت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتے کہ لم عرصے درکار ہوں، بلکہ کبھی کبھی ایک پل کافی ہوتا ہے ہدایت کے لیے، ایک لمحہ کافی ہوتا ہے ہدایت کے لیے. ایک لفظ سے انسان کبھی کبھی ہدایت پا کر کے اٹھ جاتا ہے. یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے آل محمد، ان دونوں کو اللہ نے اس منزل میں رکھا ہے. ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے چاہا، اور وہ بھی ایسا کہ جو معلم قرآن تھا، میں نے چاہا کہ کچھ باتیں اس طریقے کی کروں کہ جس سے ہمارے سامع کو کچھ فائدہ پہنچے اور ہمارے لیے بھی ذریعہ بنے کہ ہم بہترین ایصال کر سکیں. عزیزان محترم، ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، بہترین ایصال کر سکیں. ایک شخصیت جو خیر کا مجموعہ تھی، نیکیوں کا مجموعہ تھی، انسان ملتا تھا تو دل اس کا باغ باغ ہوتا تھا. مولا کائنات کا وہ فقرہ کہ اپنی زندگی گزارو تو اس طریقے سے گزارو کہ اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری طرف دوڑ پڑیں، اور جب تم مر جاؤ تو تمہارے لیے گدیا کریں، نہوا کریں، بکا کریں. واقعی زندگی اس انداز سے گزاری ہے، زندگی اس کیفیت میں گزاری ہے کہ ہر انسان جب ملتا تھا تو آپ سے دل اس کا باغ باغ ہوتا تھا اور آپ کی طرف کھنچ جاتا تھا. وہ پیار، وہ شفقت، وہ انداز، خاندان کے اندر بھی ہر ایک کو سمیٹے رکھنا، یہ ساری کیفیتیں تھیں کہ جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات نے جو جملہ کہا ہے کہ جو بھی انسان اپنے دین کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی دنیا میں اسے بے نیاز بنائے گا. تمہاری فکر دین ہونا چاہیے. یہ دین ہے کیا؟ یہ دین جس کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، الا للہ الدین الخالص، دین خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس دین کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، ہم بھیجے ہی گئے ہیں اس دین کے لیے. اللہ کے نزدیک جو قانون ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس قانون اور دین اور شریعت کو سمجھ لینا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لینا، یہی کامیابی و کامرانی کی علامت ہے. برادران عزیز، ہم نے دین کو مذاق سمجھ لیا ہے. اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو اور اپنی خواہشات کو ہم دین کا لباس پہنانے لگتے ہیں. عجیب ہماری کیفیت ہے، عجیب ہمارے انداز ہے. جبکہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا غور کرتے ہو اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنے خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اس کے باوجود ہم اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو مذہب کا لباس پہناتے ہیں، دین کا لباس پہناتے ہیں. یہ ہماری کیفیت ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ دین کس سے ملا ہے، دین کس کے نظریات کا نام ہے، دین کس کے مطابق ہمارے لیے دین بنے گا. اپنی خواہشات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا و رسول، اطاعت ائمہ اطہار میں اپنے کو ڈبو لینے کا نام دین ہے. ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے. کیا کہنا، اگر واجبات اور محرمات میں ہی انسان اپنے کو محدود کر لے تو بھی بہت ہے. چرست کہ اگر کوئی مستحبات کی طرف بھی عمل پیرا ہو جائے، چرست کہ اگر کوئی مکروہات سے اپنا دامن بچانے لگے تو یہ اور منزل اعلیٰ بناتی ہے. دیکھیے، خیر، نیکیاں، بھلائیاں، دین، یہ سب لفظیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے
عام طور پر استعمال ہوتی ہیں. بھائی خیر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ دین سے الگ کوئی شے نہیں ہے. دین کیا ہے؟ اچھائی سے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم اگر دیکھیں در حقیقت اپنے کو سنوارنے کس راہ میں سنواریں؟ اس راہ میں نا کہ جو آل محمد کی محبوب ترین راہ ہے، جو آل محمد کی عظیم ترین راہ ہے. انہوں نے ہم کو کس کس طرف بلایا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہم اس طرف جائیں، اس طرف بڑھیں. اور جب ہم اس طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے قدم بڑھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ خیر جو انسان سے سرزد ہوتا ہے نا، اس خیر کے بارے میں خود ہی امام رضا علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں براہ سنی ہوئی ہے. کس طریقے سے آپ نے جب آپ سے سوال کیا گیا کہ سئل عن خیار العباد، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ ہوتے کیسے ہیں اللہ کے اچھے بندے، ہوتے کیسے ہیں نیک بندے. تو امام نے کیا رہنمائی فرمائی؟ امام نے رہنمائی فرمائی نا، جب امام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں تو کہا الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا واذا اعطوا شکروا واذا ابتلوا صبروا. یہ ساری علامتیں بیان کی، یہ نشانیاں بیان کی کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی بھلائی ہوتی ہے، جب وہ بھلائی کرتے ہیں، الذین اذا احسنوا، جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی بھلائی کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی احسان کرتے ہیں، جب بھی کوئی حسن عمل انجام دیتے ہیں، استبشروا، تو وہ خوشخبری چاہتے ہیں، خوشخبری چاہتے ہیں. استبشروا، اب یہاں پر طلب بشارت کا معنی خوشخبری، یعنی کیا مطلب ہے کہ خوشخبری چاہتے ہیں؟ تعریف چاہتے ہیں؟ نہیں، تعریف نہیں چاہتے، تعریف نہیں چاہتے. استبشروا کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میرے اندر یہ کیفیت ہے، یہی میرے بھائی کے اندر بھی کیفیت پیدا ہو جائے، یہی عمل کی کیفیت اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تنہا ہم نہیں بلکہ ہم سے متعلق جو ہیں وہ بھی سنور جائیں. اور یہی زندگی کی اچھائیاں ہیں، یہی زندگی کی خیر و خوبی ہے کہ فقط اپنے نفس کا انسان خیال نہ کرے، اپنے ساتھ ساتھ سماج کا بھی خیال رکھے، اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کا بھی خیال رکھے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کا بھی خیال رکھے، اہل و عیال کا بھی خیال رکھے. یہ جو قرآن مجید ہم سے کہہ رہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنے خاندان والوں کو بھی بچاؤ. کیسے؟ جہنم کی آگ سے. وہ جہنم کی آگ کے جس کو پتھروں نے اور انسانوں نے بھڑکا رکھا ہے، اس آگ سے اپنے کو بچاؤ. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ جس کے طرف بلایا جا رہا ہے الذین اذا احسنوا استبشروا، جب یہ کوئی اچھائی کرتے ہیں تو طلب بشارت چاہتے ہیں، خوشخبری چاہتے ہیں. اور دوسرا فوراً عمل کیا ہے؟ وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، جیسے ہی ان سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہے، کسی برائی میں مبتلا ہوئے، استغفروا، وہ فوراً استغفار کرتے ہیں، فوراً استغفار کرتے ہیں، فوراً طلب مغفرت کرتے ہیں. دیر نہیں رکھتے کہ نہیں انشاءاللہ موقع ہے کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، نہ، فوراً طلب مغفرت. سوری جس کو آپ کی زبان میں آج کہتے ہیں، آج تو معاملہ یہ ہے کہ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے، یاد رکھیے گا، اعتذار، معافی مانگنا بار بار کس کو پڑتی ہے؟ جو غلطی کا پایا پتلا بن جائے، جو نظام کو برابر نہ رکھ سکے، اس کے ہاں یہ منزل پذیر ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو اچھے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اعتذار کی طرف نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ ہمیشہ اچھائی کی طرف رہتے ہیں. اگر کبھی برائی سرزد ہو گئی تو وہ فوراً طلب استغفار کرتے ہیں. اور ان کے استغفار کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ان کے استغفار میں مولا کائنات نے جو طریقہ بتایا ہے وہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. دل سے شرمندہ ہوتے ہیں، آنکھوں سے گریا ہوتے ہیں، زبان سے استغفار کا کلمہ نکلتا ہے. یہ ساری کیفیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایسے افراد کو کہ جو ان منزل
منزلوں سے اپنے کو گزارتے ہیں ایک چھوٹی سی خطا کے لیے، ایک چھوٹی سی غلطی کے لیے، اگر ان سے سرزد ہو جائے۔ خیر ہیں، نیکوکار ہیں، اہل ہیں، اس بنیاد کے اوپر ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جب نیکوکاروں کی تعریف پوچھی گئی ہے تو وہاں بھی ارشاد فرمایا الخیر منہ معمول، نیکوکار وہ ہوتا ہے جس سے بھلائی کی ہمیشہ امید رہتی ہے، اچھائی کی امید ہوتی ہے، اس سے برائی کی امید، والشر منہ المعصون، اور برائی سے وہ ہمیشہ اس سے انسان بچا رہتا ہے کہ اس سے شر تو سرزد ہوگا نہیں، خیر کی امید ہوتی ہے، شر سے بے نیاز رہتا ہے کہ اس کے شر تو اس سے ممکن نہیں ہے۔ زندگی کا محور اگر انسان اس طریقے کا بنا لے کہ ملنے والا اس امید سے ملے کہ اس سے سوائے بھلائی کی اور کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے، اس سے شر کا کوئی امکان نہیں ہے، غضب پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔ دیکھیے بدترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جس سے یہ توقع پیدا ہو جائے کہ اس سے ملیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی شر اس سے پہنچے گا، لیکن نہیں، انسان ایسا بنے کہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جائے، ہمیشہ نیکی کی طرف جائے، ہمیشہ خیر کی طرف جائے، ہمیشہ اس سے امید رہے کہ اچھے سے اچھا عمل اس سے سرزد ہوگا۔ عزیزان محترم، جس شخصیت کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے مرحوم مولانا ظفر یا ولی صاحب، خیر کی امید ان سے کس کو نہیں تھی؟ ہر ایک کی امید تھی۔ ہاں، معصوم بھی نہیں ہے آدمی کہ ہر جہت سے، ہر پہلو سے کہہ دیا جائے کہ بالکل معصوم ہے، لیکن سامنے بظاہر زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اپنی زندگی کو مصفح بنانا، اپنی زندگی کو اچھا بنانا، اپنی زندگی کو نیکوکار بنانا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ ایسا زندگی گزار کر کے گزر جانا، ہر ایک کی زبان پہ تعریف، ہر ایک کی زبان سے اچھائی، ہر ایک کی زبان سے بھلائی۔ عزیزو، غیر کے بچوں کو تعلیم قرآن دینا، بمبئی کے اس وسیع علاقے میں مختلف علاقوں میں جا جا کر قرآن مجید کی تعلیم دینا، یہ ان کی اچھائی نہیں تو کیا ہے، یہ ان کی بھلائی نہیں تو کیا ہے۔ اپنے بچوں کو سنوارنے کی بات فقط ہوتی تو کہا جاتے اپنے بچوں کو سنوار لیا، نہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کے لیے بھی یہ خیال رکھنا، اور جب ایسا کرتا ہے آدمی تو ویسے ہی جزا پاتا ہے، ویسے ہی صلہ پاتا ہے، دنیا میں بھی اسے سے۔ اللہ کے اس حجت نے، جسے مولا امیر المومنین کہا جاتا ہے، یہ جو کہا ہے کفاہ اللہ عمر دنیا، اللہ اس کی دنیا کے امور کو میں بے نیاز بنائے گا، یہ جو کہا یہ بے سبب نہیں کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی اس کی خود بخود سنورتی ہے اگر کوئی دین کی راہ میں لگ جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے نتیجہ، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں، مرحوم کی پوری زندگی میں جو دین کی خدمات تھیں، اس دین کی خدمات کا صلہ کیا ہے؟ آج مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ خدا ان کو ہر طریقے سے آفات و بلا سے محفوظ رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، آج ان کی بدولت پورا خان گھرانہ جس رفاہ میں، جس انداز میں ہے، یہ خود اس بنیاد کا، اور اللہ نے یہ راہیں ہموار کی ان کے ہر بیٹے کے لیے تقریباً راہیں ہموار ہوئی ہیں، اور ویسے ہی داماد بھی آپ کو فراہم ہوئے ہیں ایک سے ایک، الحمدللہ۔ تو یہ زندگی، اس دنیاوی زندگی میں اللہ نے جو راستے ہموار کیے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر کہ جو آپ نے دین کی خدمات کی ہے۔ اگر انسان اپنے دین کے لیے کام کرے، اپنے مذہب کے لیے کام کرے، اپنی شریعت کے لیے کام کرے تو اس کو یہ صلہ ملتا ہے، یہ کیفیت ملتی ہے۔ لیکن اگر انسان دین سے غافل ہو جائے، اگر انسان مذہب سے غافل ہو جائے، اگر انسان شریعت سے غافل ہو جائے تو پھر اسے دنیا بھی مشکل میں رکھتی ہے اور آخرت تو اس کی برباد ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ توجہ کیجیے گا، یہ ساری باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ کے دل کے اندر خوف خدا پایا جائے، جب آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تنہائی میں بھی اپنے خدا سے ڈرنا، خلوت میں بھی اپنے خدا سے ڈرنا، خوف خدا میں ڈوبنا، یہ ایک زندگی کا بہترین ہدف اور بہترین ہنر ہے کہ جو انسان کے اندر اگر آ گیا
تو پھر انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ یہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ کا ایک پورا جیتا جاگتا نمونہ کہا جا سکتا ہے زندگی۔ پوری زندگی کو آپ کو اگر دیکھا جائے تو ایک نمونہ ہے کہ جو آپ نے عمل صالح میں گزارا ہے، حالت ایمان پر عمل صالح میں گزارا ہے۔ خداوند کریم آپ کو کروٹ کروٹ انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ ترین جگہ عنایت فرمائے، زندگی کی خدمات قابل قبول ہوں انشاءاللہ۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ایصال ثواب کی مجلس ہے، سیوم کی مجلس ہے، فرمائش کی گئی، میں نے کہا میں اہل نہیں ہوں کہ میں مجلس خطاب کر سکوں، لیکن بہرحال فرمائش تھی، اس بنیاد کے اوپر میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ مرحوم کی زندگی ایک سادہ زندگی ہے، ایک سادہ زندگی، ایک اپنے لیے سمبل اپنا ایک بنا کے رکھا تھا، ایک علامت بنا کے رکھی تھی، شخصیت بن گئے تھے وہ۔ بمبئی میں ہم نے دیکھا بلند آواز سے دعائیں پڑھنا، خواجہ مسجد کے اندر اکثر و بیشتر نماز میں رہا میں جہاں جب، تو مولانا کو دعائیں پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ شرم نہیں، کہیں سے شرم آ جائے نہیں، بلند آواز سے دعا پڑھنا، کون کیا کہے گا، لہجے کے بارے میں کہے گا، فلاں کے بارے میں کوئی فکر نہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بارگاہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا کام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر بندوں کو دکھانے کے لیے ہوتا تو انسان سوچتا، لیکن جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا، اس میں پھر کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی باک نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی پرورش میں جس کا ہاتھ تھا، بمبئی کی ایک عظیم المرتبت ہدایت کرنے والی شخصیت گزری ہے، مولانا شبیع الحسین صاحب قبلہ، خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرمائے۔ پوری زندگی بڑے بھائی، پوری زندگی آپ نے ان کے نقش عمل کو دیکھا ہے، ان کے کردار کو دیکھا ہے، اور اسی سے آپ نے اپنے کو سنوارا ہے۔ آج سب رو رہے ہیں، آج سب تڑپ رہے ہیں، آج سب گریہ کر رہے ہیں۔ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیوں تڑپ رہے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایسی شفیق ہستی ہمارے درمیان سے گزر گئی ہے، ایسی پیار کرنے والی زندگی شخصیت ہمارے درمیان سے گزر گئی۔ ارے آپ قریبی قرابت داروں کی بات چھوڑیے، دور کے بھی اگر کوئی آ جاتا تھا تو اتنے پیار اور اتنی محبت دیتے تھے، اس طریقے سے بیٹا کہہ کے گفتگو کرنا۔ میں سوچتا ہوں جب ایک حسین کا عاشق مولا کے چاہنے والوں سے اتنے پیار سے ملتا ہے تو خود امام اپنے چاہنے والوں سے کیسے ملتے رہے ہوں گے؟ اور جب ایسے کا غم کائنات پہ محیط ہوتا ہے اور ہر ایک روتا ہے، ہر آنکھ گریہ کرتی ہے، تو پھر جو واقعاً کائنات کی حجت ہو، کائنات کا امام ہو، پھر اس کے لیے انسان کس قدر گریہ کرے گا۔ مرحوم مولانا آپ دنیا سے گزر گئے، علالت کے عالم میں تھے، علیل تھے، بچوں کو قریب ایک بیٹا، بڑا بیٹا مولانا ابوالقاسم صاحب آپ سے دور تھے، لیکن آپ گفتگو کرتے تھے، وہ بھی آپ سے بات کرتے تھے، آپ ان سے گفتگو کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ اس عالم میں آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج میں اپنے برادر عزیز مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ کو کن لفظوں میں تسلیت دوں؟ وطن سے دور، پردیس میں، غربت کے عالم میں باپ کے مرنے کی خبر سنی ہے، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، حالانکہ مصیبت میں گرے ہوئے۔ اللہ ان کی مشکل کو دور کرے انشاءاللہ، ان کی اہلیہ جلد سے جلد شفا یاب ہو، ہماری بہن انشاءاللہ۔ لیکن آپ غور کریں کہ
خبر غم وہاں تک پہنچی، ان کو سمجھانے والے کم سے کم ان کے قریب جو تھے وہ آئے، آ کر دلاسا دیا، وہ تسلی دیا، سنبھالا، سب کچھ کیا، مگر میں کہوں عالم غربت میں رہ کر بھی باپ کے لیے پرسہ تو ملنے والے تھے۔ ہائے وہ امام میرا کہ جس کا باپ کربلا کے بل میں مارا گیا تھا، کوئی اسے پرسہ دینے والا نہ تھا۔ نہیں، تعزیت دی گئی، پرسہ دیا گیا، کیسے کبھی لٹکائے گئے، کبھی تازیانے مارے گئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے میں غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو بہت تڑپے، اعزاء بہت تڑپے، جو دور دور تھے سب تڑپ رہے ہیں کہ ہم پہنچ جاتے، اے کاش تدفین میں ہم ہوتے، اے کاش حالات ایسے تھے جس کی بنیاد کے اوپر بہت سے چاہنے والے ان کے قریب نہ جا سکے، ان کی تدفین میں شریک نہ ہو سکے۔ ہر ایک رو رہا ہے، اپنی اپنی جگہ پر فریاد کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ ایسی شخصیت، سب چاہتے ہیں پہنچ جانا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی تڑپنے والے ہیں کیا ان کو خبر نہیں ملی؟ اس بات کی خبر ملی نا کہ قبرستان میں، سون آباد میں، رحمت آباد میں قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، آپ کا اعزاز ہوا، آپ کو قبر مل گئی۔ لیکن آج جس کا امام کربلا کے بل میں پڑا ہوا تھا، اس کے لیے 3 دن تک جنازہ بھی نور و کفن پڑا رہا۔ کون تھا کہ جو غسل دیتا؟ کون تھا جو کفن دیتا؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایک مرحوم جو بچے چھوڑ گئے ہیں، وہ بچے تو بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف ایک حساس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں نے جو سنا ہے، بچوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی کہ ماں کو اپنے باپ کی خبر کیسے بتائے، مرحوم کی بیوہ کو یہ خبر کیسے دی جائے کہ وارث دنیا سے گزر گیا۔ کیسے بچے کہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا؟ سب تڑپ رہے تھے، سب رو رہے تھے، سب پریشان تھے، کس طریقے سے خبر کیا جائے، کس طریقے سے بتایا جائے؟ مگر سب نے بتایا تو نہ، کسی بھی طریقے سے آ کر بہت تڑپ رہی ہے، بہت رو رہی ہے، بہت اذیت ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بے والے ہیں، آپ نے کہیں سے بھی، اپنی معذرت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کہیں سے بھی آپ کو اس بات کا احساس تو نہیں ہے کہ جو آپ نے اپنے وارث کو تڑپتا ہوا دیکھا ہو؟ ہائے رباب، جس نے حسین کو تڑپتا ہوا دیکھا، ہائے کس انداز سے تڑپتا دیکھا کہ کربلا کے بل میں تیروں پہ جنازہ معلق دیکھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نیزہ پہ بلند سر دیکھا، کٹا ہوا سر، وارث کے لیے رباب تڑپ رہی تھی۔ ہائے میرا وارث کس طریقے سے مارا گیا، کیسے بے سر ہو کر کے رن میں پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و بیا و بعلیہ ولیا وسر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروضوں کا فقدش فرما، جو بیمار شفا عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حسنات کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ان کے سیئات کی مغفرت فرما، ان کے متعلقین کو صبر کرامت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود آئی ہوئی بلا کو ہم سے جلد رفع فرما، اس بیماری سے، جس کو، اس وائرس سے کہ جس میں سب الجھے ہوئے ہیں۔ پروردگار عزائے حسین آ رہی ہے، جیسے جیسے ہمارے لیے تڑپ پیدا ہو رہی ہے، جیسے جیسے محرم کے دن قریب ہو رہے ہیں، ہماری تڑپ بڑھتی جا رہی ہے۔ پروردگار اسی حسین کا واسطہ اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما، تاکہ عزائے حسین میں کوئی فرق نہ آ سکے، ہم محرم کو اسی شان و شوکت سے منا سکیں۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس وارث کو ہمارے درمیان بھیج دے، اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سوروں کا ثواب، اس مجلس کا ثواب مرحوم مولانا ظفر یاب علی صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔